فقیر گھیرتا نہیں ہے، فقیر کہتا ہے علی اس سے بھی آگے ہے، علی اس سے بھی آگے ہے، علی اس سے بھی آگے ہے۔ اور جب پوچھا گیا فقیر سے کہ علی اس سے آگے، جہاں جبرائیل رک گیا، فقیر نے کہا علی اس سے بھی آگے ہے، تو سائل نے کہا اب تو پردہ وحدانیت آ گیا ہے، ادھر محمد ہے ادھر توحید ہے۔ تو فقیر نے گرج کے کہا پردہ وحدانیت سے جو ہاتھ نکلا ہے پہچانتا نہیں کہ یہ ہاتھ کس کا ہے۔ تو جو کیجیے گا، لہٰذا بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے اگر آپ اصلاح کی بات کریں، اگر آپ علم کی بات کریں، اگر آپ آل محمد کے فضائل کی بات کریں تو بات جچتی ہے، اور اگر آپ تنقید کی بات کریں ممبر رسول پہ تو خدا کی عزت کی قسم ہے میں بہت لمبی طولانی گفتگو کرنے کا عادی نہیں، کیونککہ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ ایک حدیث رسول سامنے رکھوں گا اور پھر میں آیتوں کے انبار لگاؤں گا کہ تم نے کہا کہ یہاں علوم ہو گیا، یہاں غلوم ہو گیا، یہاں پھیل گئی بات، یہاں شرک ہو گیا، یہاں مشرک ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے ہم نے تو قسمیں کھا کھا کر اس دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث سامنے رکھ کے بات کی جائے تو دنیا کا کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ پوچھا ہے حبیب کبریا سے کہ ممبروں پر علی کو کس حد تک پڑھیں، کوئی حد مقرر کر دے۔ رسول نے فرمایا اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ جس کی کوئی حد نہ ہو اس کی آپ حدود بندیاں کرتے پھر رہے۔ اور پھر قبلہ علم جو ہے وہ پگڑیوں میں نہیں ہوتا، علم شیروانیوں میں نہیں ہوتا، علم ٹوپیوں میں نہیں آتا، علم تسبیحوں میں نہیں ہوتا، علم انسان کی زبان میں ہوتا ہے، اور علم اسے عطا ہوتا ہے جسے علی عطا ہوتا ہے۔ یہاں سے علی چلا گیا وہاں سے علم چلا گیا، لہذا بحثیں کرنے سے بہتر ہے، نفرتیں پھیلانے سے بہتر ہے کہ آؤ سب آؤ سنو ممبر رسول پہ۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے یہ قرآن کھلے پڑے ہیں میرے سامنے، میں نے پڑھنا کچھ اور ہے لیکن پہلے یہ جملے لے لو تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیدارگی آ جائے۔ یہ ہے وہ کتاب جس میں سے میں نے حوالہ دیا تھا کہ شب معراج، یہ اصول تفسیر انوار النجف ہے، اور اس کے پہلے چپٹر کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات محفوظ ہو جائے۔ پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے آیت اللہ علامہ حسین بخش جارہ، بیٹا یہ کلوز کر کے اس کو کھینچنا ہے، حسین بخش جارہ۔ یہ وہ عالم ہے کہ جو تشہد میں علی کی ولایت کے قائل نہیں ہے، عقیدہ بھی تمہارا، علماء بھی تمہارے، مشکل بھی تمہارے، آیت اللہ بھی تمہارے۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ رسول خدا شب معراج جبرائیل ساتھ تھے، اور یہ رہا صفحہ نمبر 31، اور جلد کا نمبر بھی آپ بیٹا انہیں بتا دیجئے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 31 کہ رسول خدا کے ساتھ جبرائیل تھے، اور جبرائیل نے ایک مقام پہ جا کے رک کے کہا کہ حبیب کبریا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ رسول نے فرمایا کیوں، اس سے آگے کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ربہ فصلہ، ربہ فصلہ، آگے آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں نے حدیث اس کے اندر سے دی ہے اور صفحہ نمبر 31 میں نے بتا دیا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو پوچھنا ہو بار بار میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور آج میں نے کتابوں کے حوالے دے کے پھر میں نے مجھے شروع کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ بڑے قیمتی رہیں گے، لیکن آپ بھی اپنے عقیدوں کو سنبھالیے گا۔ بات اگر کتابوں پہ آ جاتی ہے اور ممبر رسول پہ آ جاتی ہے، لائیو پروگرام چل رہا ہے، اپنے عقیدے آپ سنبھال کے رکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ جیسے ہی جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ربہ فصلہ، آپ کا رب آگے نماز پڑھ رہا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جبرائیل کیف ربی فصلہ، میرا رب نماز کیسے پڑھتا ہے؟ پوری کائنات اس کی نماز پڑھتی ہے، وہ کس کی نماز پڑھتا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا حبیب کبریا وہ نماز پڑھ رہا ہے سبحان قدوسن انا رب الملائکہ۔ پوچھا جبرائیل یہ تسبیح تو زمین پہ کس نے پڑھی تھی؟ تو کہا جبرائیل نے حبیب کبریا روز عاشورہ زمین پہ یہ تسبیح حسین نے پڑھی تھی۔ اللہ نے کہا حسین تو نے زمین پہ اللہ اللہ
لیکن چونکہ بات اعتراض کی آئی تھی، میں پھر وہیں پہ کھڑا ہوں تاکہ لوگوں کو اٹھاؤ نہیں، خدا را علم حاصل کرو. اور علم جو ہے تسبیح گھمانے میں نہیں ہے. کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے آیا اور اب میرا دل بن گیا کہ اگر آپ اپنے عقیدے سنبھالیں تو ایک کتاب کا میں حوالہ آپ کو اور دیتا چلا جاؤں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی اپنے عقیدے سنبھالیے گا. ممبر کی عزت کی قسم، ہم نشہری نہیں، ہم غالی نہیں، ہم مشرک نہیں، اور نہ ہی ہم توحید کا منکر ہیں. جو بندہ توحید کا منکر ہے اس کا اس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی کام نہیں، وہ اٹھ کے چلا جائے. یہ سارے آل محمد ممبروں سے منوائے اس لیے جا رہے ہیں، سنائے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم سناتے یہ ہیں، منواتے اس کو ہیں. ورنہ مقصد کھو جاتا ہے. ہم سناتے آل محمد ہیں، منواتے اس کو ہیں. لہذا اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ توحید کے قائل نہیں تو بندہ مشرک، اور جو بندہ مشرک ہے اس کو مجلس شبیر میں بیٹھنے کا، مجلس حسین میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. یہ کتاب کا حوالہ سنیے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ بات کو سمیٹوں گا، لیکن پہلے یہ حوالہ لے لیجیے، جلدی جلدی باتوں کو سمیٹتا چلا جاؤں. جلال العیون جلد نمبر 2، لکھوی علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ عالم دین ہے کہ جنہوں نے بہار الانوار لکھی ہے، اور اس عالم کی کوئی بھی روایت کو کوئی بندہ ضعیف نہیں کہتا. اور دوسرے ان کو لکھنے والے ہیں علامہ محمد تقی مجلسی تہرانی ایرانی آل اللہ مقامہ، یعنی ایرانی بھی ہے تہرانی بھی ہے. اب اگر آپ نے عقیدے سنبھالے تو میں یہ آپ کو روایت دینے جا رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے سنبھالنا ہے. اب میں اگرچہ کہ ممبر پہ اگر کسی اور طریقے سے پڑھتا تو بات کچھ اور ہوتی. اب میں کتاب کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ کتاب ہی سے پڑھا جا رہا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بات کر دیجیے. یہ جو روایت پڑھی جا رہی ہے یہ مولا نے ابو بصیر سے خطبے میں ارشاد فرمایا. یہاں پہ کتاب سیانت البدایہ مصنف علامہ نور اللہ حماد الدین ابو الفضل الشریف القرمانی الحنفی، شیعہ نہیں، الحنفی مکتب کے ہیں، الطائف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 سے تحریر کرتے ہیں. روایت کیا کرتے ہیں؟ روایت یہ کرتے ہیں کہ ابو بصیر نے پوچھا مولا یہ رب کون ہے جس کے بارے میں توجہ کیجیے گا، جس کے بارے میں اللہ اکبر. اگر آپ تھکے ہوئے تو میں بات کروں گا، لیکن میں نے آپ سے وعدہ لے لیا، آپ سمجھ کے رہیے گا. جس وقت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ میرے رب کو مان، میرے رب کا کلمہ پڑھ، میرے رب کو تسلیم کر، تو سورہ نور کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. تو فرعون نے کہا یا موسیٰ یا فرعون ما رب العالمین، یہ عالمین کا تیرا رب ہے کون؟ کالا یا موسیٰ، اب موسیٰ نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا ہے. یہ سورہ نور کی آیت ہے. فرعون نے پوچھا تیرا رب العالمین کون ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ میرا رب ہے. اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، کتاب کا حوالہ آپ نے سن لیا ہے، جس میں ابو بصیر نے کہا کہ مولا یہ رب کون ہے جو عرشوں میں نماز پڑھتا ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے، یہ رب کون ہے؟ توجہ کیجیے گا. ابو بصیر مولا واقع فرماتے ہیں منا رب العرش والکرسی ومنا رب السماوات والارض ومنا رب الشمس والقمر والکواکب والحدب واستراق ونحن ارباب. اے ابو بصیر ہم ہی رب ہیں زمینوں کے، ہم ہی رب ہیں آسمانوں کے. اب تو میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اس کتاب علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا، یہ لکھا ہوا ہے. اور اگر یہ جو لائیو پروگرام چلا رہے ہیں اگر قریب کریں تو یہ کتاب کو دکھا سکتے ہیں. ہم ہی رب ہیں ابو بصیر،
کہاں کہاں کے رب ہیں آپ مولا؟ ابو بصیر کرسی کے رب ہم ہیں، عرش کے رب ہم ہیں، زمینوں کے رب ہم ہیں، آسمان کے رب ہم ہیں، شمس کے رب ہم ہیں، قمر کے رب ہم ہیں، کواکب کے رب ہم ہیں، حجب کے رب ہم ہیں. توجہ کیجیے، وسراتوں اور چھپی ہوئی چیزوں کے رب ہم ہیں. وَنَحْنُ رَبُّ ارباب و ذَلِکَ، پوری کائنات کے ہم سب رب ہیں. ابو بصیر نے کہا پھر مولا وہ ہوگا، وہ کس کا رب ہے؟ اب جملہ سنیے گا، اِنَّهُ هُوَ رَبُّ الْأَرْبَابِ، وہ تمہارا رب نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے. تمہارے رب ہم ہیں. اگر عقیدہ سنبھلا رہا تو پھر مجھے اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. ذرا قریب کیجیے گا بیٹا، یہ ذرا سیدھا کیجیے گا بیٹا کو، دیکھیے گا کیا کتاب کا نام ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو اگر کوئی جھوٹ کہے تو اس کے اوپر کیا ہے، کیا کہتا ہے اس کو. ذرا مل کے درود پاک پڑھیے، میں ایک چیز کھول کے آپ بات آ گئی تھی رب کی، اور اگر رب کو نہج البلاغہ سے ثابت نہ کیا گیا تو پھر بات بڑی. جی ذرا بیٹا روشنی دیجیے گا مجھے کوئی موبائل کی، آپ درود پاک پڑھیں اور میں یہ نہج البلاغہ کھڑے ہو. یہ مولا کا ایک خطبہ ہے جس کو صفحہ نمبر 685 کے اوپر لکھا گیا ہے. 685 صفحہ نمبر آپ یاد رکھیے گا، آج کی میری مجلس یہی ہوگی. جس کے بارے میں لکھنے والے کون ہیں؟ اصطیاب اہل سنت کی موت پر کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور دوسری کتاب ہے شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 451. نہج البلاغہ میں حوالہ ہے، کلیجے سنبھالیے گا. اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ یہ عربی کو میں نے چھوڑ دیا ہے. مصنف کہتے ہیں اس خطبے میں حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں ہم پر کسی بشر کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے ہمیں تمام نعمتیں براہ راست عطا کی ہیں، کوئی بیچ میں نہیں ہے، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. واسطہ سمجھتے ہیں؟ اگر ایک چادر میرے آگے ڈال دی جائے تو وہ واسطہ ہو جائے گی. آل محمد فرماتے ہیں اس میں اور ہم میں کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. کوئی واسطہ نہیں ہے، اور تمام لوگ ہمارے احسان پرورہ اور ساخت پراختہ ہیں، اور ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان ہم واسطہ ہیں. یعنی ہم واسطہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہم ہیں، وسیلہ ہم ہیں. منزلت اور جلیل مقام ہے. ان الفاظ کا ظاہر مفہوم وہی ہے جو تمہارے گوشے گزار ہو چکا ہے، پہلے مولا نے فرما دیا ہے، لیکن ان کے باطنی معنی یہ ہیں. اب ہضم کرنا ہے، شاید کہ اسے کوئی ہضم کر سکے. اہل سنت کا خطیب ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کے ظاہری معنی کیا ہیں، کہ اس کے باطنی معنی یہ ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کیا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام لوگ ہمارے بندے ہیں. یعنی ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے معبود ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے. ساری ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا، اور اس کتاب کا حوالہ لے لیجئے اور اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. یہ ہے حقائق البصائر، علامہ بشیر ٹیکسلا کی لکھی ہوئی، جس نے بہت ساری باتیں لکھ دی ہیں. اسی میں وہ کتاب کا حوالہ ہے کہ شاہ شمس تبریز وجد کے عالم میں بیٹھے تھے، اور حوالہ اگر کسی نے اور لینا ہو تو ہاشم بحرانی نے معجزات آل محمد میں دیا ہے. لکھا گیا کہ اللہ فرماتا ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. مولا یہ کون ہے؟ شاہ شمس
آئے ہیں آل محمد کی ولایت پہ بھونکنے والے. خدا کی حقیقت کی قسم ہے, حقیقت یہ ہے کہ علی کو کوئی بشر پا نہیں سکا ہے اور طاقت بھی نہیں ہے. علی کو تو انبیاء نہ پا سکے تو تیری کیا اوقات ہے؟ اور اگر بات آ گئی ملنگا نے حیدر کرار تک تو مجھے پھر کہنے دیجیے کہ شوہر مقصر اور بیٹھتا تھا علی کی محفل میں, بیوی مومنہ جو کہ ہر وقت علی کے قصیدے پڑھتی تھی. بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ولایت والوں پہ اگر تکلیفیں آئیں تو برداشت کریں, لیکن جب نتیجہ یہاں تک آ جائے تو پھر ہم اتنی بھی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کو رد نہیں کرتے, وہ سن لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ حجر ہو جائے. مومنہ بیوی, شوہر علی کی ولایت کا منکر, روزانہ شوہر بیوی کو ڈنڈے برسا کے کہے کیا ہے تیرا مولا, کیا ہے تیرا علی, کچھ نہیں تیرا علی, کچھ نہیں تیرا مولا, بس نماز پڑھنے والا ہے تیرا علی, جیسے ہم نمازیں پڑھتے تھے. روزانہ بیوی چپ. آج وہ چھڑک کے گیا اور مار کے گیا اور یہ کہہ کے گیا کہ اگر تیرا علی حق کا بادشاہ ہے اور طاقت الہیہ رکھتا ہے تو پھر بلاؤ سے. یہ یہاں سے نکلا علی کے دربار میں, یہاں سے اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے, اٹھا کر کہا میں یقین رکھتی ہوں ایسے ہی جیسے موسیٰ کوہ طور پہ جا کر یقین رکھتا تھا کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا, میں ایسے ہی یقین رکھتی ہوں کہ کائنات تیرے کنٹرول میں ہے. لیکن میرے مولا آج اسے بتا کہ تو کیا ہے اور میرا بادشاہ کیا ہے. اتنا کہنا تھا. اس نے دربار میں جا کے کہا علی یہ جو آپ اپنی ولایت کے قصے چھیڑے بیٹھے ہیں آپ حق کے ولی نہیں ہیں. توجہ, ذمہ ہے میرا, کتابیں ہیں میرے آگے, اب آپ حوالہ نہیں پوچھیں گے اس لیے کہ میں ممبر میں کتابیں لاتا ہوں. علی تو حق کا ولی نہیں, اگر حق کا ولی ہے تو پھر کوئی اپنی طاقت دکھا. مولا فرمایا کتے اٹھ, انسانوں نے کتے نہیں بیٹھا کرتے. جس کو بولنا نہیں آتا وہ کوشش کرے بولنے کی. کلام علی کیسے جملے پہ کہ علی کی ولایت کو انسان ہی سنے گا, کتا نہیں سنے گا. کتے کا کیا کام, توجہ, کتے کا کیا کام انسانوں کی محفل میں بیٹھنے کا. خدا کی عزت کی قسم مکمل کتا گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا, لوگوں نے چھڑکے کا نکالا ہے پلیت دروازہ سے. جیسے ہی باہر نکلا تو ان گلی کوچوں میں آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, اگر کوئی باہر کا کتا آ جائے نا تو محلے کے کتے اس کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے, کوئی وہاں سے پنجا, کوئی وہاں سے حملہ, کوئی وہاں سے پنجا. سارے کتوں نے اسے مارنا شروع کیا. کسی نے کان زخمی, کسی نے چہرہ زخمی. لوگ اس کے پیچھے پیچھے کہ علی نے کتا, توجہ بھائی, علی نے کتا بنا دیا ہے. یہ دھوڑتا دھوڑتا کتوں سے بچتا 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 اپنے دروازے پہ آیا. دروازہ کھلا ہوا تھا, زمین پہ بیٹھ کے بیوی روٹیاں پکا رہی تھی. اس نے خونی اور ناپاک اور پلید اور زخمی کتا جس کا خون ٹپک رہا تھا دیکھا, اس نے کہا ناپاک کر دے گا. اس نے ہاتھ ہی میں چمٹا اٹھایا, کھینچ کر جو مارنے لگی تو پیچھے لوگوں نے کہا مومنہ ٹھہر, یہ تیرا شوہر ہے, علی نے اسے کتا بنا دیا ہے. یہ تیرا شوہر ہے, علی نے اسے کتا بنا دیا ہے. قریب آئی, گھبرایا ہوا تھا, قریب آ کے کا پتا چلا کہ میرا علی بادشاہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ نوبت یہاں تک آ جائے اور ہم وقت کے یزیدیوں کو کتے بنانے لگ جائیں, علی کی ولایت کے منکروں کو کتے بنانے لگ جائیں. پھر گلیوں میں کتے زیادہ ہوں گے, انسان کم نظر آ جائیں گے. یہ توجہ کیجیے گا. اب قرآن کی 2 4 باتیں اور بس میں نے سمیٹ دیا. آج خالی حوالے دینے تھے کیونکہ یہ مومنین کا محض اسرار تھا کہ تنقید ہوتی ہے اور خدا کی قسم ہے یہ تنقیدیں ٹھیک نہیں ہیں. بیٹھے, یہ ممبر درس کا پیار کا درس دیتا ہے. اس ممبر پہ ہم نے تمام عالم اسلام کے لوگوں کو دعوت دے رکھی کہ آؤ اور ہم سے پوچھو کہ آل محمد کیا, تاکہ آپ کو آل محمد کے فضائل بتائے جائیں. سورہ فرقان کی میں نے 4 آیتیں دینی ہے اور بس میں نے سمیٹ دیا. پہلی آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کاٹ کے کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ علی کو بھی پکڑا ہوتا. توجہ کیجیے گا, اگلی آیت کا جملہ سنیے, 27ویں آیت ہے, آواز میری نکال ہو رہی, یا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس دن وہ اپنے ہاتھ ملے گا اور کہے گا ہائے 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 افسوس، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. خدا کے لیے بولو یار، خدا کے لیے بولو یار. لفظ ہے فلانن، قرآن میں لفظ ہے فلانن. یہ قرآن میرے آگے ہے، لفظ نہ ہوا تو میں مجرم ہوں. فلانن، کاش کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو تمہیں پتا نہیں چلا جب ہم تبرہ کرتے ہیں تو کچھ مومن ایسے بھی تبرہ کرتے ہیں، فلاں 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 پر لعنت. یہ فلاں فلاں وہی ہے. اگر توجہ کرو تو میں آیتیں دو چار اور دے دوں آپ. پہلے میں ہاتھ کاٹے تو اس نے کہا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیا کیا فلاں نے؟ یہ ہے وائی جس میں نے آپ سے داد چھیننی. اس فلاں نے کیا کیا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر اذ بعد اذ جاءنی. اس بدبخت نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کیا. اس وقت اذ جاءنی، جب ذکر خود چل کے میرے پاس آیا. خدا کی عزت کی قسم ہے، آپ دیکھتے جائے گا. اس میں نے خطبہ پڑھنا مولا کا. اگر تم بیدار ہو گئے تو خطبہ دوں گا. میں نے نہج البلاغہ سے، تفسیر عیاشی سے، تفسیر نمونہ سے میں نے خطبہ دینا ہے. آخری جملوں پہ غور کیجیے گا. ذکر دیکھے گا اس نے مجھے گمراہ کیا. اس نے مجھے گمراہ کیا. کس سے؟ ان ذکر، اہل ذکر سے نہیں. ذکر سے اہل ذکر تو تم ہو. ذکر علی ہے. جب علی چل کے آیا اور آ کر کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وَيَحْشُرُهُمْ. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو، کن کو؟ الذین، ان کو میں نے اس دن حاضر کرنا ہے، بلانا ہے، کھینچنا ہے. کیسے؟ وَجُوهُهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. ان کو میں چل کے جہنم میں نہیں لے کے جاؤں گا، ان کے چہرے رگڑتے ہوئے میں جہنم میں لے کے آیت لے لیجئے اور لبریز ہو جائیے گا. رسول خدا نے بھی ایک شکوہ کیا ہے اللہ سے. کون سا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 33. رسول کہہ رہے فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ یہ جو میری قوم ہے اس میں سارے آ گئے، سارے. یہ جو میری قوم ہے اس قوم نے اس قرآن کو نہ، اس قرآن کو انہوں نے مہجور کیا، مکروہ کیا، کہہ کر ہٹے. پوچھا یا رسول اللہ یہ جو قرآن جمع کیا جا رہا ہے اس کو کون نے چھوڑا؟ فرمایا نہیں، اس کے لیے تو کہیں گے کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ پہلو میں علی کھڑے تھے. علی کو دیکھ کر کہا انہوں نے ناطق قرآن کو چھوڑا، انہوں نے ناطق قرآن کو چھوڑا. اللہ ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال. جملوں پہ غور کیجئے گا. ظالم وہ جس نے علی کو چھوڑا، جہنم میں منہ کے بل وہ گیا جس نے علی کو چھوڑا. رسول نے بد دعا اسے دی جس نے رسول علی کو چھوڑا. رسول کو پکڑے ہوئے تھے، علی کو چھوڑ بیٹھے تھے. تو بے ساختہ جب جہنم کے دروازے پہ لے کر گئے تو بے ساختہ چیخے حبیب کبریا تیری نبوت کا تو کلمہ ہم نے پڑھا تھا، توجہ، اور اللہ کی وحدانیت کو بھی ہم نے سجدہ کیا تھا. آواز قدرت ہے تم قرآن بھول گئے تھے. میں نے نہیں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور لوگوں علی کے اندر ہی محمد بھی ہے، علی کے اندر اللہ بھی. سلامت رہیے. خدا کی عزت کی قسم ہے. پھر کسی موقع پہ چونکہ آج کچھ ماحول، اگر کسی کو کوئی اعتراض کرنا ہو یا سوال کرنا ہو تو میں 9 سال قوم میں پڑھ کے آیا ہوں، فارغ التحصیل ہوں. الحمدللہ کسی قسم کا کوئی سوال ذہنوں میں ہو علی کی ولایت کے بارے میں،
علی کی عظمت کے بارے میں، علی کے فضائل کے بارے میں پوچھئے. اعلان کر رہا ہوں، پوری دنیا میں میرا پروگرام چل رہا ہے، لائیو چل رہا ہے. ہم نے علی کو، آل محمد کو اللہ نہیں کہا. جو اللہ کہتے ہیں مشرک ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن خبردار، اگر تو علی کو کسی مولوی کے مقابلے میں لے کر آئے گا تو جو بھی علی کے مقابلے میں آیا، رسول نے اس کے لیے فرما دیا تھا. یاد نہیں جب اپنا ماما علی کے سر پہ رکھا تھا، اپنی ابا علی کے دوست پہ دی تھی، اپنی تلوار علی کے پہلو میں دی تھی، اپنی نالائن علی کے پاؤں میں دی تھی، اور جب علی چلنے لگے تھے تو صحابہ کو لڑکی کا لوگوں وہ دیکھو علی جا رہے، نا 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 بارد الامام کلہو الى شرک کلہ کفر کلہ. وہ دیکھو کل کا کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے. رسول نے قیامت تک قانون بنایا کہ علی کے مقابلے میں اگر فلاں فلاں آیا تو وہ بھی کافر، اگر مولوی آیا تو وہ بھی کافر. کوئی بھی آیا علی کے مقابلے میں کل کفر، چھوٹا کافر بھی نہیں، مکمل وہ کافر ہے. چاہے وہ دستارے باندھ کے آئے، چاہے وہ تلواریں لے کر آئے، چاہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے آئے، چاہے وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے آئے، چاہے وہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئے، چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے. رسول نے شرط نہیں لگائی. رسول نے فرمایا چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو. پتا چلا کہ اگر بوڑھا آیا تو یہ نہ کہنا بزرگ تھا، معاف ہو جائے گا. اگر عورت آئی تو یہ نہ کہنا کہ عورت تھی، معاف ہو جائے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا یاد رکھو، علی کو رکھو، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ کفر ہے، اور کافر پہ لعنت کرنا واجب ہے. کافر پہ لعنت کرنا خدا کی قسم. اگر یہ سب اس علی کے فضائل پہ شک نہ کرتے، نہ اپنے نہ غیر. دکھ ہے مجھے منبر رسول پہ، اور بہت بڑا دکھ، اپنوں کا بھی غیروں کا. شافعی سے کسی نے پوچھ لیا، اور میرے پاس حوالہ موجود ہے شافعی کا، کتاب میرے پاس موجود ہے، کسی نے دیکھنی ہو تو میں ثابت کروں گا. توجہ کیجیے گا. شافعی سے کسی نے پوچھا کہ بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا عالم ہے، شافعی تو بتا سکتا ہے کہ علی کے فضائل کیا ہوں گے. ایک مرتبہ وہ رویا، رونے کے بعد کہنے کو اس علی کے فضائل کے بارے میں کیا کہیں، کیا کہنے کہ جس کے فضائل غیروں نے حسد کے مارے چھپائے اور اپنوں نے ڈر کے مارے چھپائے. اپنے ڈر گئے کہ اگر علی کے فضائل پڑھیں گے تو لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے، لوگ تعلقات ختم کر دیں گے، لوگ ہمیں غالی کہہ دیں گے، لوگ ہمیں مسیری کہہ دیں گے، لوگ ہمیں مشرک کہہ دیں گے. خدا کی عزت کی قسم ہے، علی کو جو اپنوں نے چھوڑا اس میں علی کو بڑا دکھ ہے. غیروں کا دکھ نہیں. اپنا ہو کے پھر علی کے بارے میں شک، اپنا ہو کے پھر اہل بیت کے بارے میں شک، اپنا ہو کے پھر اہل بیت کے بارے میں انگلیاں. للہ شرم کیجئے، حیا کیجئے، قرآن پڑھیے. خدا کی قسم ہے انہیں دنیا کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو آئے ہی تمہارے لیے تھے کہ تمہیں بتانا چاہتے تھے اور یہ حق کو دکھانا چاہتے تھے کہ حق کدھر ہے. نہیں گئی محمد کی بیٹی درباروں میں، نہیں گئی محمد اپنی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے. ایک جگہ نہیں، بار بار پیغام بھیجے، بار بار کہا کہ یہ میرا حق ہے، اور حق کو غصب کرنے والا ظالم ہوتا ہے. خدا کی قسم ہے جو میں نے روایت پڑھی ہے، میں تو ڈر کے مارے روایت نہیں پڑھتا کہ مومن برداشت نہیں کر سکتے. 26,000 لوگ تھے جو محمد کی بیٹی کو دلا کر نبی مولا تجھے کوئی غم نہ دے جس کی دھار نکلی. میں نے جملہ کہہ دیا. 26,000 لوگ تھے جو محمد کی بیٹی کو ڈنڈوں سے، پتھروں سے، چھڑیوں سے، نیزوں سے مارتے. اللہ اکبر. اتنے بندے، ایک محمد کی بیٹی تنہا. بھول گئے تھے کہ ایک دن محمد کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے تو خدیجہ ساری رات نہیں سوئی تھی. جب رسول آئے نا، خدیجہ نے رو کے کہا او کائنات کے سردار محمد، میری بیٹی فاطمہ روئی ہے، مجھے نیند نہیں آئی. رسول پاس بیٹھے تھے، بار بار کہتے تھے فاطمہ، اللہ کہتا ہے بتا دے تو کون ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی،
तमाचे लगे, इतना नहीं रोई। डंडों से मारा, मोहम्मद की बेटी इतना नहीं रोई। अब रोना तेरे मुकद्दर में है, गला में किसकी धार निकलेगी। सर पे डंडे लगे, इतना नहीं रोई। कुल्फुल में चाबुक मारे, मोहम्मद की बेटी की ऐसी धारें नहीं निकली। दरवाजे पे आग लगाई, मोहम्मद की बेटी ऐसे नहीं रोई। दरवाजे को ठोकर मार के मोहसिन को शहीद किया, मोहम्मद की बेटी की धार तारीख में निकला नहीं निकली। कब निकली है? अज़ादारा ने मजलूम करबला जब इन लईनों ने अली के गले में रस्सी डाली है ना, और रस्सी डाल के जब ये अली को लेकर चले हैं, मोहम्मद की बेटी की चीख निकली है, धार मार के कहती है हया करो, ये अल्लाह का वली है, हया करो, ये मोहम्मद का दामाद है, हया करो, ये अल्लाह की हुज्जत है। अज़ादारों, अली के गले में रस्सी है, अली को दरबार की तरफ लेके जाते हैं, एक ही जुमला कहते हैं बैअत कर लो। मोहम्मद की बेटी ने कहा मैं सर के बाल खोलूंगी, मैं बद्दुआ करूंगी कि अल्लाह मोहम्मद की बेटी का ख्याल नहीं रखा गया, मुझे दरबार में झुठलाया गया और मेरे शोहर के ऊपर तोहमतें लगाई गई। मैं कहूंगा मोहम्मद की बेटी कितनी बाकमाल है तू कि फिर भी तुझे अली ने हुसैन को डरवाया, तेरा जनाजा तो उठा, तूने देखा कि अली भी जनाजे में थे, बेटी भी जनाजे में थी, बेटे भी जनाजे में थे। आजरा करबला चलते हैं, 5 साला सकीना है, जवान बेटा है। एक मर्तबा मलऊन इब्ने ज़ियाद कहता है ओ 10 घोड़ों वालों जल्दी आओ। जो अरब के घोड़े थे जिनके पांव बदली थे, ये मलऊन 10 घोड़ों के ऊपर मलऊनों को सवार करके हंस के अली की बेटी को देखता है, देख के कहता है जानती है ज़ैनब अब मैं क्या करने वाला हूँ। रोके अली की बेटी ने कहा क्या करेगा। इसने 10 लोगों को कहा अपने बदली घोड़े हुसैन के लाशे पे दोहराओ, अज़ादारों लाशों पे दोहराओ। इतना कहना था, पिता की धार निकली, तड़प के कहती है शहजादी तेरा वो हुसैन, मेरा वो सरदार जिसे अम्मा ज़हरा देख के रो रो के कहती थी आज बाल टूट गया है, मोहम्मद की बेटी को नींद नहीं आती। ये मलऊन घोड़ों के साथ मेरे आका के लाशे को बवाल करता है, मोहम्मद की बेटियों के माथे जमीन पे लगे हैं। तड़प के एक मर्तबा फिजा ने कहा शहजादी अगर तू इजाजत दे तो मैं बुलाऊं अबुल हारिस को, उस शेर को जिसे मौला ने पनाह दी थी, आजादी दी थी, कहां बुला। अदादारों, एक मर्तबा मोहम्मद की बेटी ने पहाड़ों की तरफ देखा, देख के कहा अबुल हारिस जल्दी आ, तुझे पनाह देने वाला उसके बेटे का लाशा बवाल होता है। एक शेर धारता हुआ ऐसे आया, रींगता हुआ आया हुसैन के लाशे के, उसने चक्कर लगाए। पिता ने पूछा ऐ अबुल हारिस आज इतनी जल्दी की है, इतनी जल्दी आया है, वो हर बंदे की धार निकलेगी, इतनी जल्दी आया है। वो शेर रोके कहता है ओ शहजादी ना आता, मैंने देखा मेरे पास एक बीबी बैठी है जिसका हाथ पहलू पे है। वो रोके कहती है अबुल हारिस जल्दी जा, और मेरा चक्कियों पीछा बेटा वो दे, मेरे बेटे के लाशे को बवाल किया जाता है। पिता ने कहा ज़ैनब, ये अबुल हारिस कहता है एक बीबी देखी है जिसका हाथ पहलू पे था। ज़ैनब रोके कहती है पिता अबुल हारिस हक कहता है वो मेरी माँ ज़हरा है। कभी अबुल हारिस के पास, कभी हुसैन के पास, कभी मदीने, कभी करबला, और कभी अज़ादारों में बैठ के कहती है रो लो मेरे गरीब को, रो लो, तुम्हें तमाचे नहीं मारे जाएंगे। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फयअलमुल्लज़ीना अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया रोती हुई आंखों के सदक़े में मेरे मालिक तुझे आले मोहम्मद मुसीबतों का वास्ता मेरे पाक अंदर, तुझे उस बीमार बेटे की बीमारी का वास्ता जो बीमार नहीं था, उसे ज़ैनब के चादर ने बीमार कर दिया। मेरे मालिक कासिम भाई अस्पताल में है, उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरे मालिक को जितने भी मोमिनीन बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। इफ्तिखार अज़ादार वो बीमार है मेरे मौला, उसे भी सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरे मालिक जितने भी अज़ादार बैठे हैं
تمام کو برت میں بلائے علی کے نیچے یوں ہی اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک آل محمد کے غم کی سوا کوئی غم عطا نہ فرما۔ میرے مالک ہم سب کو عزادار کریم کربلا ہیں، ہم سب کو بار میں بادشاہ کی شاہی دیکھنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا کہیں؟ اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا ان کے درجات کے لیے کمبر علی درجات بلند کریے۔ جی جی میرے مالک تجھے واسطہ ہے آل محمد کس مجلس کا، میرے مالک ان کے والدین اور جتنے بھی مومنین تشریف فرمائے مجھ سمیت ان کے بھی والدین دنیا سے جا چکے ان کے درجات بلند فرما، جن کے والدین ہیں ان کو صحت جو کلی عطا فرما، اس طرح میں اپنی خیر و برکات کا نزول فرما۔ میں آپ کے محمد و آل طاہرین ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 علی 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 یا حسین 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 ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی 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 ہو غم کا گیا گیت بڑھاؤ تھوڑی سجاد دی جوانی ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی رلیاں نے وچ بازارا رلیاں نے وچ بازارا جو آیتا قرآنی ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی ہو غم ماتمی آ گیا ہے سجاد دی جوانی ہو غم کا گیا سجاد دی جوانی مان دے پکارے دے ویچا کوئی چادر مان دی پکارے دے ویچا کوئی چادر
کوئی کر دے مشکل کوئی کر دے سیدہ سے مہربانی یہ غم کا گیا سجاد دی جوانی 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 دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا در دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذات سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاب کون سی بتاب کون سی جاگے ہے تیرے سارا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی سارا بڑے دربار میں روتی رہی کھڑی سارا اللہم صلی علی محمد وعلی متوجہ جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین